ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے, وزیر اعظم اور آرمی چیف نے نیشنل علماء کنونشن سے ایک تاریخی خطاب کیا گیا ہے, خطاب میں کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں حامد صاحب نے خاص قرآن لیے, انہوں نے آیات کا ذکر کر کے سب سے بترجمہ بتایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو پاکستان سے کتنی محبت ہے, پاکستان میں کتنا امن چاہتے ہیں, سلامتی بقا کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں, سے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر انہیں یہ بات خاص طور پہ یہ بات کی ہے کہ یہ فساد جو ہے یہ کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا, اس کے خلاف پورا پاکستان کھڑا ہوگا, مسلح افواج تو حضرت کھڑے گی. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں اسمگلر جو ہیں, جو ملک میں فائنینشیل ٹیررزم کو پیسہ آ رہا ہے, جو ایک جمع کیا جا رہا ہے, وہ پھر جاتا ہے ٹیررزم کے اندر, جیسے ویپن ایسی چیزیں لی جاتی ہیں, اس کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے اس کو ہم کسی عرضے میں برداشت نہیں کریں گے. یہ بات سمجھانے کی تھی. اور اس کے ساتھ انہوں نے سب سے یہی کہا کہ سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے, زمین پہ جو فساد کیا جاتا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس کے خاتمے کے لیے مسلح افواج دن رات محنت کر رہی ہیں, کرتی رہیں گی جب تک اس کو ختم نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو شریعت آئین کو نہیں مانتے, ہمارے پاکستانی نہیں کہتے, پاکستان کو نہیں مانتے, اگر پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستانی آئین کو نہیں مانتے, ہم ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ پاکستانی نہیں ہیں, وہ یہاں پہ خارج ہیں. جس طرح یہ ٹیررزم کے لیے آج ٹی ٹی پی ہے, جس طرح دوسری تنظیمیں بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے, بی این اے ہے, یہ ان کے خلاف کارروائی چلتی رہے گی. اور اس میں کوئی بات ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دیکھیں اسلام بہت پیسفل ہے, اسلام میں جبر نہیں ہے, اسلام میں ہے آپ اپنی اخلاق سے, اپنی عمل سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں, یہ ضروری ہے. اور اسی طرح آج بہت ہی اچھے طریقے سے بات کی گئی. مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم کا دل خوش ہو گیا ہوگا ایسی حامد صاحب کو سن کے, ان کی نظریات سن کے, ان کو اسلام سے محبت سن کے. جس سے بھی یہ کالنگ کرتے ہیں آج ان کو ندامت کرنی پڑے گی. اور آج کے بعد ہم سب کو ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہم مناسب قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور دشمن کے ہر نیریٹو کو جس سے فوج اور عوام میں خرید ڈالتے ہیں اس کو ہم جڑ سے ختم کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور حارث نواز صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جس طرح سے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کسی نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو اس کے آگے کھڑے ہوں گے, اور یقیناً پاک فوج نے اسی طرح کردار بھی ادا کیا ہے, بڑا اہم کردار ہے, زبردست طریقے سے ہمیشہ نمٹے ہیں. یہ بالکل. اور یہ تو صرف مٹھی بھر لوگ اور ون اور پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل عزائم کے لیے اگر وہ یہ خلیج ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں. ہمارے عوام ان کی راہ میں کھڑے ہوں گے. مسلح افواج آپ کی ملک کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے. مسلح افواج کی پوری کوشش ہے کہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں. وہ سیکیور انوائرمنٹ میں اپنے مرضی کے مطابق جہاں جانا چاہیں جائیں, اور جو کاروبار کرنا کرتے ہیں, اور آئندہ کے لیے پاکستان کو قائم و قائم رکھیں. آمین. اور حارث نواز صاحب, جس طرح سے یہ بات حقیقت بھی ہے کہ بیرونی قوتیں جو ہیں جو ہمارے ملک کو غیر مستحکم کرتی ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس میں سب سے بڑا کردار جو ادا کرتا ہے وہ بھارت کردار ادا کرتا ہے. دیکھیں ہمیں سب کو معلوم ہے کہ دشمن نمبر 1 انڈیا ہے, اس کی دن رات کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے, پاکستان کی سرکار چلائے, پاکستان کو معاشی ترقی نہ کریں گے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو ہیجمونک ڈیزائن ہے اس ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان سے کم اسٹاک ہے, اور اس کے لیے وہ ہر وقت کہتا ہے کہ پاکستان کو پھر نہیں رہ سکتے, پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے. اس لیے ہم برابری کے سطح پر ہر سے مذاکرہ چاہتے ہیں, اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور اس کا جو نیریٹو وہ یہی ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج ڈال دو, فوج کو عوام سے دور کر دو, خدا نہ خاصہ فوج کو کمزور کرو اور اپنے عزائم پورے کرو. انہوں نے مثال دی ہے عراق کی, لیبیا کی, شام کی, کہ دیکھ لیں وہاں پر کیا ہوا, کیسے عزائم پورے کیے, کیونکہ فوج کمزور تھی, عوام کے اعتماد نہیں تھا, اور وہ اپنے عزائم میں کام. یہاں پاکستان مسلح افواج لڑاکا مضبوط ہر وقت اپنے قومی صاحب کے لیے جان دینے کی تیار ہے قوم کے لیے. اور سیکنڈ, عوام ان کے ساتھ ہے, اور یہ ہم نے 2020 تک اس کو ختم کر دیا تھا.
کہ جب امریکن گئے ہیں ویپن ایگزیبیشن جیسے گردوں کے ہاتھ میں لگے، اخباریوں کے ہاتھ میں لگے، جب چل اور پرابلم کی، لیکن انشاءاللہ عوام کی مدد سے پوری قوم مل کے ان کا مقابلہ۔ اور جس طرح سے آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے کریں لیکن پرامن رہیں، لیکن عموماً ہوتا ایسا نہیں ہے، لوگ پرامن نہیں رہتے ہیں۔ دیکھیں احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، آپ پرامن کریں، ایک سائڈ پر رکھیں، روڈ کو بلاک مت کریں، کاروبار زندگی کو مت کینسل کریں، اس پر خلل نہیں ڈالیں، جو ایک طریقہ کاروائی ہوتی ہے وہاں پر نہیں کیا جاتا۔ آپ کے سامنے انگلینڈ کی مثال ہے، ابھی دیکھیں جو وہاں فساد ہوئے ہیں، 3 دن لوگوں کو 3 سال کی سزا دے دی گئی ہے۔ یہ مین فرق ہے کہ آپ موقع پہ جلدی سزا دیں تاکہ باقیوں کے لیے مثال بنے۔ یہاں ہماری پرابلم یہ کہ ہم اسٹے کر دیتے ہیں، اب سے ملٹری کورٹ کے کیسز کے 1 سال گزر گیا ہے، اسٹے ہو گیا، اگر آج ان کو سزا ہو گئی ہوتی تو آئندہ کے لیے بنو جیسے ایکسیڈنٹ نہ ہوتے۔ بالکل۔ اور حارث صاحب، جس طرح کے اب اگر افغانیوں کی بات کی جائے اور خطاب میں آرمی چیف نے افغانیوں کے لیے بھی بات کی اور کہا گیا ہے کہ پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصے تک افغانیوں کی مہمان نوازی کی، لیکن یہ پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں اور یقیناً یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے اور یہ تو انسانوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ دیکھیں دین میں تو یہ ہمارے ہے کہ ایک انسان کی جان پورے انسانیت کا قتل ہے، اور یہ جس طریقے سے مسجدوں میں معصوم انوسنٹ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو شہید کرتے ہیں اور یہ ریلائز بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کو کس نے کون سے دین کا عمل کریں، یہ خارجی ہیں، یہ دین کے خلاف ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ اینیمل کی طرح بہیو کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہے جو ہمارے آئین کو، قانون کو، پاکستان کے ایک کو نہیں مانتے، ہم ان کے خلاف ہیں، ان کے خلاف آپریشن کریں گے۔ یہ ہمیں ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے احتجاج کرنا ہے بالکل آرام سے کریں، لیکن تشدد سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچا، کسی حالت میں سخت کیجیے گا۔ اور حارث نواز صاحب، عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو کس طرح سے اویئر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ دہشت گرد جو لوگ ہیں یہ اب صرف مطلب مردوں تک نہیں رہ رہے ہیں، یہ خواتین کو ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اب اپنے ساتھ ملوث کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہماری عوام پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں، کوئی مدرسوں میں 25,000 مدرسوں میں 16,000 مدرسے رجسٹرڈ نہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے، وہ کس مسلک سے ہیں اور ان کا کیا ایجنڈا ہے۔ اس میں یہاں پر عالم دین کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ مدرسے میں جائیں، وہاں پر ان کو تعلیم دیں، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام جہاد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کہ اسٹیٹ جہاد اناؤنس کرتی ہے، انڈیویجول کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنی ول قائم نہیں کر سکتا، ایک اسٹیٹ آف پاکستان، اسٹیٹ آف اسلامک کنٹری جو اناؤنس کرتی ہے، اور وہ سوچ سمجھ کے سب سے مشورہ کر کے کرتی ہے۔ اس لیے وہ جا کے ان بچوں کو تعلیم دیں، بتائیں اسلام کیا ہے، جہاد کیا ہے، کیسے برین واش بچوں کیے جاتے ہیں، اس کو پکڑیں، اس ٹرینڈ کو پکڑیں۔ وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں وہی یہ جاتے ہیں، ان کو یہ پہلے سے ہی اپنا سب انرول کر کے لے جاتے ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں جا کے غلط اسلام کی تصویر کر کے ان سے غلط کام کراتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پر یہ عالم دین کام کریں گے، ہم شور کہ 50% پاکستان کا مسئلہ ادھر جانا۔ ٹھیک ہے حارث صاحب، ساتھ ہی رہے گا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے